بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا فضل و کرم اور احسان ہوا۔ اس نے ہمیں انسان اور مسلمان بنایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، چاند سورج ستارے سیارے، آسمان زمین، بارش کا نظام، ہواؤں کا نظام، آگ اور پانی کا نظام، یہ پوری کائنات کا نظام اللہ نے ہمارے لیے چلایا اور ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ دن و رات اور مہینوں کی آمد و رفت اور گردش ہمارے لیے عبرت ہے، سبق ہے۔ ہمارا ایک ایک لمحہ اور منٹ قیمتی ہے۔ بات بہت مشہور ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے۔ آج فجر کا وقت چلا گیا، پھر زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہا گیا الوقت اثمن من الذهب، وقت، ٹائم سونے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اس لیے وقت کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے۔ منٹ جب تبدیل ہوتے ہیں تو گھنٹے بنتے ہیں، گھنٹے دنوں میں بدلتے ہیں، دن ہفتوں میں، اور ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سال میں بدل جاتے ہیں۔ ایک منٹ گزرتے ہی ہماری زندگی کا ایک منٹ کٹ جاتا ہے۔ ایک دن گزرتے ہی ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ ایک مہینہ گزرتے ہی ہماری زندگی کا ایک مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک سال گزرتے ہی ہماری زندگی کا ایک سال گزر جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم صحیح سوچیں تو ہماری عمر بڑھتی نہیں ہے، گھٹتی ہے۔ ہماری عمر میں اضافہ نہیں ہوتا ہے ہر سال، بلکہ ہماری عمر میں ہمیشہ ہر دن، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر سال کمی ہوتی ہے۔ ایک سال گزر گیا، کسی کی عمر 50 سال کی ہے تو ایک سال اس میں سے کم ہو گیا، کسی کی 60 سال ہے تو اس میں سے ایک سال کم ہو گیا، کسی کی 40 سال ہے تو اس میں سے ایک سال کم ہو گیا۔ تو ایک سال جب گزر جاتا ہے تو یہ تو سوچنے کا موقع ہوتا ہے، غور اور فکر کا موقع ہوتا ہے، خوشیاں منانے کا یہ موقع نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کا وقت نہیں ہوتا، اور خرافات، بدتمیزیاں، بےہودگیاں کرنے کا یہ ٹائم نہیں ہوتا، بلکہ سوچنے کا ہوتا ہے یہ وقت، حساب لینے کا ہوتا ہے یہ وقت، کہ میری زندگی کا ایک سال گزر گیا، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے میری زندگی میں کمی آئی یا زیادتی، اس کا ہمیں حساب لینا ہے، اس بارے میں ہمیں سوچنا ہے۔ یہ مہینہ دسمبر کا ہے، آج 30 تاریخ ہے، اس کے بعد 31 تاریخ آئے گی۔ پوری دنیا میں ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں، اور سڑکوں کو سجایا جا رہا ہے، تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، آئندہ سال کی، آنے والے سال کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ مگر بزرگوں اور عزیز دوستو، مجھے اور آپ کو یہ وقت اپنا حساب لینے کا ہے۔ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ دیوار حیات کی ایک اینٹ گر گئی، اور ہم خوشی کس بات کی منائیں؟
کس انداز سے منائیں۔ اس مہینے کی 25 تاریخ کو 25 دسمبر کو عیسائی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت کی خوشی اپنے اعتبار سے مناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی اور پیغمبر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ چلا، اور میرے اور آپ کی آقا سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ ہمارے نبی سے پہلے دنیا میں جو نبی آئے، پیغمبر آئے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ جو کیلنڈر ہے عیسوی کا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حساب سے چلتا ہے، اور یہ جو ہجری کا کیلنڈر ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع سے چلتا ہے۔ تو عیسوی ہو یا ہجری، شمسی تاریخ ہو یا قمری، ویسے تو سارے دن اللہ کے ہیں، سارے مہینے اور سال اللہ کے ہیں، لیکن لوگوں نے خاص کر دیا۔ ایک مومن کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہونا چاہیے، شریعت پر ہونا چاہیے، اور اپنی زندگی کی فکر پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ کل من علیہا فان، روئے زمین پر جتنے ہیں سب فنا ہونے والے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کے سوا سب فنا ہونے والے اور باقی رہنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ حیٌ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ قیوم ہے، خود بھی قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم کرنے والا اور تھامنے والا ہے۔ آئیے میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ایمان کو بھی تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ہیں، اور حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ بنت فاقوزہ ہیں۔ ان کے شوہر کا نام حضرت عمران ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاندان سے تھے، اور ان کی بیوی حضرت حنہ بنت فاقوزہ حضرت داود علیہ السلام کے خاندان سے تھی۔ تو شوہر کا نام حضرت عمران، بیوی کا نام حضرت حنہ، وہ حضرت سلیمان کے خاندان سے، اور بیوی حضرت داود علیہ السلام کے خاندان سے۔ شوہر بھی بڑے متقی، پرہیزگار، عابد اور زاہد، اپنے زمانے کے مشہور اور معروف مسجد اقصیٰ کے امام اور ذمہ دار، اور بیوی حضرت حنہ بنت فاقوزہ وہ بھی متقیہ، پرہیزگارہ، زاہدہ، اپنے زمانے کی مشہور پاک باز، عفت مآب خاتون تھی، لیکن اولاد نہیں تھی۔ فطری اعتبار سے حضرت حنہ اولاد کے لیے تڑپ رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، حمل واقع ہوا، تو حضرت حنہ نے اللہ تعالیٰ سے منت مانگی کہ اگر اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اس بیٹے کو مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے پروردگار، میں نے آپ کے لیے منت مانگی ہے، میرے بطن میں، میرے پیٹ میں جو بیٹا ہے، محررا،
وہ آپ کے گھر کی خدمت کے لیے آزاد ہے، وقت ہے۔ فتقبل منی، اے اللہ آپ میری اس منت کو یا میرے اس ہونے والے بچے کو میری جانب سے قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، تو نظر تو نہیں آتا لیکن فریاد سنتا ہے، تو نظر تو نہیں آتا آوازوں کو سنتا ہے، دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، لہذا مجھے بیٹا عطا فرما اور مسجد اقصی کے لیے قبول فرما۔ لیکن اللہ مختار کل ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جسے چاہے دے دے، جسے چاہے صرف بیٹے دے دے، جسے چاہے صرف بیٹیاں دے دے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دے، اور جسے چاہے کچھ نہ دے، بانجھ رکھ دے۔ مانگا تھا حضرت حنا نے بیٹا، لیکن جب ڈیلیوری ہوئی اور ولادت ہوئی تو بیٹی ہوئی، بیٹا نہیں ہوا۔ اب یہ سوچنے میں، فکر میں پڑ گئی، میں نے تو منت مانگا تھا بیٹا ہو تو مسجد اقصی کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن بیٹی ہوئی۔ بیٹی اور بیٹے میں فرق ہوتا ہے، کیا کروں؟ اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی۔ حضرت حنا کے، وہ ولیہ تھی، متقیہ تھی، پرہیزگارہ تھی، اللہ نے دل کے اندر یہ بات ڈالی، بیٹی بھی اگر ہے تو مسجد کے لیے وقف کر دو۔ اس زمانے میں لوگ اپنی اولاد کو مسجدوں کی خدمت کے لیے وقف کیا کرتے تھے، اور مسجد کے آس پاس کمرے، جسے حجرے کہا جاتا ہے، بنایا جاتا تھا۔ اس میں مسجد کے امام، مسجد کے خدام، مسجد کے معتکفین اور عبادت گزار حضرات بیٹھتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بیت المقدس میں بھی اس طرح کے حجرے تھے، کمرے تھے۔ تو حضرت حنا نے حضرت مریم کو، جو بیت المقدس کے ذمہ دار تھے، بلا کر کے حوالے کیا، میں نے منت مانگا اور ہوئی تو بیٹی، لیکن میں مسجد کی عبادت کے لیے وقف کر رہی ہوں۔ اس وقت تک حضرت حنا کے شوہر حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا، اور جو بیٹی ہوئی تھی اس کا نام حضرت حنا نے مریم رکھا تھا، پاک باز رکھا تھا۔ اور اس وقت مسجد اقصی کے امام، اللہ کے نبی اور پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کو رشتے میں خالو لگتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس بچی کی پرورش اور نگرانی، کفالت میں کروں گا۔ وہاں بیت المقدس کے جتنے ذمہ دار تھے، آپس میں اختلاف ہوا، نوبت بحث تک پہنچی، تو مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ طے پایا کہ جس کے ہاتھوں میں تورات لکھنے کے قلم اور پین ہے، وہ سمندر میں پھینک دیے جائے، اور جس کا قلم الٹا چلنے لگ جائے، پانی کے بہاؤ کے مخالف، یہ بچی اسی قلم والے کی کفالت میں آئے گی۔ اللہ کو منظور تھا حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت، انہی کا قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف چلنے لگا۔ اس اعتبار سے وہ اس قرآن اندازی میں جیت گئے، اور حضرت مریم ان کی کفالت میں آئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس میں خاص طور پر حضرت مریم کے لیے ایک حجرہ اور کمرہ تیار فرمایا، اور اس کے اندر رکھا۔ سارا دن وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی، رات میں حضرت زکریا اس بچی کو اپنے گھر لے جاتے تھے، اور گھر میں کون تھی؟ اسی بچی کی خالہ تھی، جو خالہ رشتے میں خالہ ہے لیکن درجہ ماں کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح حضرت مریم اللہ کی عبادت کرنے لگی، اور پوری قوم میں حضرت مریم کا شہرہ ہونے لگا، اور وہ مشہور ہو گئی، ان کی کرامتیں مشہور ہو گئی۔ کرامتیں ان کی یہ مشہور ہو گئی کہ ان کے پاس بن موسم کے پھل آتا تھا، گرما کا موسم نہیں ہوتا، گرما کا پھل آتا تھا، سردیوں کا موسم نہیں ہوتا،
سردیوں کا پھل آتا تھا. حضرت مریم کبھی کبھی ان کے کمرے اور حجرے میں تشریف لے جاتے, بن موسم کے پھل پاتے تو فرماتے انا لکی ھذا, اے مریم بن موسم کے پھل کہاں سے؟ قالت ہوا من عند اللہ, تو وہ کہتی ہیں اللہ کے پاس سے آئے. حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی, وہ جب یہ کرامت کو اور خدا کے کرشمے کو دیکھتے تو دعا گو ہوتے, اے اللہ حضرت مریم کو بن موسم کے پھل دینے والے مولا اور خدا مجھے بن موسم کے اولاد عطا فرما. میں بوڑھا ہو چکا ہوں, یہ موسم اولاد کا موسم نہیں ہے, لیکن آپ نے بن موسم کے جس طرح حضرت مریم کو پھل دیا ہے اسی طرح اس بن موسم کے مجھے اولاد عطا فرما. نتیجے میں اللہ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا. آگے چلیے, حضرت مریم اس طرح بڑی ہو گئی, ان کا تقوی, ان کی طہارت, ان کی عبادت لوگوں میں مشہور اور معروف ہو گئی. پوری بستی اس اعتبار سے جاننے لگی. لیکن اب اللہ کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا. اللہ یہ بتانا چاہتے تھے جس طرح میں نے بن باپ کے, بن ماں کے حضرت مریم کو پیدا کیا اور بن ماں کے حضرت حوا کو پیدا کیا, ماں باپ سے تو پوری دنیا کو پیدا کرتا ہوں. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں دنیا والوں کو کہ اولاد کے پیدا کرنے میں اللہ باپ کا, شوہر کا محتاج نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت مریم نہانے کے لیے غسل خانے میں گئی. اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا, وہ متقی پرہیزگار انسان کی شکل میں ان کے غسل سے فارغ ہونے کے بعد اندر تشریف لے گئے. حضرت مریم گھبرا اٹھی, پکار اٹھی کہ اے وہ شخص, تم دیکھنے میں متقی معلوم ہو رہے ہو, چہرے سے تقوی ٹپک رہا ہے, تم یہاں اندر کیسے آ گئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال انما انا رسول ربی کی, میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں, فرشتہ ہوں. میں کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں تم کو ایک پاک باز بیٹا دینا چاہتا ہوں. اور یہ کہا بحکم الہی ان کے گریبان میں دور ہی سے جو ہے پھونک مار دی اور آنن فانن حمل ٹھہر گیا. بچے کی پیدائش کے لیے 9 مہینے لگتے ہیں. یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اور حضرت مریم کی کرامت تھی. اسی وقت ولادت کا موقع اور پیدائش کا وقت آ گیا. تو حضرت مریم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگی کہ کیسے یکون لی غلام, مجھے بیٹا ہو سکتا ہے, ولم یمسسنی بشر, کسی انسان نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا, یعنی میرا نکاح نہیں ہوا, میری شادی نہیں ہوئی, کسی نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا. ولم اکو بغیہ, میں بدکارہ نہیں ہوں, زانیہ نہیں ہوں, بیٹا کیسے ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا ایسے ہی ہوگا, بغیر شوہر کے, بغیر باپ کے. اسی حالت میں اللہ تم سے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. اور اسی وقت درد ذہ ہونے لگا, ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی. جنگل و بیابان کی طرف وہ دوڑ پڑی اور وہاں پر ایک کھجور کا سوکھا درخت تھا اور اس کے نیچے ایک نہر تھی پانی کی, وہ سوکھ چکی تھی. لیکن وہاں پر بھی حضرت مریم کی کرامت اور اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہوا. حضرت جبرائیل نے آواز لگائی, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. جیسے ہی حضرت مریم نے اس کھجور کے سوکھے درخت کو سہارا دیا, وہ سرسبز اور شاداب ہرا بھرا ہو گیا. تازہ کھجوریں اس کے اندر آ گئی اور پانی کا وہ سوکھا چشمہ اور نہر جاری اسی وقت جاری ہو گئی. اب حضرت مریم, سورہ مریم میں آپ پڑھیے,
حضرت مریم بہت افسوس کرنے لگی، بیٹا ہو گیا، دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گی، کیا جواب دوں گی، اے کاش کہ میں اس سے پہلے نسیم منسیہ ہو جاتی، بھولی بسری ہو جاتی اور میں مر جاتی۔ یہاں تک وہ تمنا کرنے لگی تو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب تم دنیا والوں کے پاس جاؤ تو دنیا والوں سے یہ کہنا میرا روزہ ہے، کیا ہے؟ میرا روزہ ہے، اور اگر کچھ پوچھیں تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ اور حضرت جبرائیل تو مسلسل تسلی دے رہے تھے حضرت مریم کو، گھبراؤ مت، اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو اور کھجور کے درخت کو حرکت دو، تازہ کھجوریں آئیں گی اور میٹھے پانی کا چشمہ ہے، وہ پانی پی کر کے اپنی زندگی گزارو۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، حضرت مریم اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو گود میں تھے، دودھ پیتے بچے تھے، قوم کے پاس آئی تو قوم نے کہا یہ بچہ تم کہاں سے لائی ہو؟ تو انہوں نے کہا میرا تو روزہ ہے، اور اس دور میں کھانے پینے کے ساتھ روزے کی حالت میں بات چیت بھی منع تھی، بات چیت نہیں کر سکتے تھے، تو اشارے سے کہا کہ بچے سے بات کرو۔ لوگ کہنے لگے یہ تو بچہ ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں گے؟ ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بولنے کی قوت اور طاقت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں کہنے لگے قال انی عبد اللہ، بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے کتاب دی، اب میں جہاں کہیں رہوں گا اللہ وہاں مجھے برکت عطا فرمائیں گے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا حکم دیا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک لمبی تقریر کرتے چلے جا رہے ہیں، کیوں؟ اگر وہ صرف انی عبداللہ کہہ کر بات پوری کر دیتے، خاموش ہو جاتے، لوگ کہتے پتہ نہیں بچہ رویا کھانسا، بات کیا سمجھ میں نہیں آتا، لمبی گفتگو کرنا شروع کیا تاکہ وہاں پر جتنے حاضرین ہیں، مشاہدین ہیں اور دیکھنے والے ہیں، وہ سب اچھی طرح سے سن لے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کے، یہ خود ان کا ایک معجزہ، ماں کی گود میں بات کرنا یہ خود ایک عظیم معجزہ۔ جب بڑے ہوئے 30 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی، معجزات سے نوازا، عجیب و غریب معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کوئی اندھا آتا، گزارش کرتا تو آپ اپنے ہاتھ کو اس کی آنکھوں پر پھیرتے، وہ دیکھنے لگتا تھا۔ کوئی مرض جذام اور مرض برس والا آتا جس کی وجہ سے جسم پر دھبے پڑتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیرتے، چمڑا اچھا ہو جاتا تھا۔ آپ مردوں سے کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ مٹی کے پرندے بناتے اور اس میں اللہ کے حکم سے روح پھونکتے، وہ مٹی کے پرندے زندہ ہو جاتے۔ یہ معجزہ۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہودی ان کو قتل کرنے کے لیے گئے، اللہ نے ان کے حجرے کی چھت کو پھاڑ کر آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہونے کو 40 سال باقی رہیں گے، دمشق شہر، فلسطین کے اندر دمشق شہر، اس میں ایک مسجد ہے، اس کے سفید مینارہ ہوگا، سفید مینارہ، سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اس حال میں اتریں گے، ساتھ میں 2 فرشتے ہوں گے، دونوں فرشتوں کے بازوؤں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، 2 زرد کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ آپ کی زلفوں اور بالوں سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہوں گے۔ آپ زمین پر اترتے ہی حضرت مہدی علیہ السلام کی امامت میں پہلی نماز ادا فرمائیں گے، اس کے بعد بقیہ نمازوں میں آپ امامت فرمائیں گے۔ دجال اس وقت تک آ چکا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر دجال کو پکڑ کر قتل کر دیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات۔ یہ 25 دسمبر کو کرسمس لوگ مناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے نام پر۔ قرآن و حدیث تو اس سلسلے میں خاموش ہے، ان کی ولادت کی ڈیٹ اور تاریخ کیا ہے، چونکہ یہ مہینے میں ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کی زندگی کے حالات کو رکھا۔ بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان دوستو، اب یہ بات توجہ سے سننے کی ہے۔ یہ مہینہ ابھی دسمبر کی 30 تاریخ، پھر اس کے بعد کل 31 تاریخ، کل آدھی رات کو جب 12 بجیں گے اور کانٹا اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ ایک کانٹے کا اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہوگا، مکمل 1 سال کا اپنی جگہ سے ہٹنا ہے۔ اب یہ وقت خوشی کا ہے، ناچ گانے کا ہے، ڈانس کا ہے، شباب اور کباب کا ہے، موج اور مستی کا ہے، یا آپ مجھے بتائیے زندگی کا 1 سال گزر گیا اور ہم 1 سال موت کے قبرستان کے قریب ہو گئے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان۔ موت کا کوئی وقت متعین نہیں، صبح ہو تو شام تک کا بھروسہ نہیں، شام ہو تو صبح تک بھروسہ نہیں۔ ہم دوسروں سے نہیں کہتے، اپنوں سے کہتے ہیں، دوسروں کی ریس کیوں تم دوڑ رہے ہو، دوسروں کی مشابہت، دوسروں کی نقالی کیوں کر رہے ہو، دوسروں کو اپنا آئیڈیل کیوں تسلیم کر رہے ہو؟ کیا یہ ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادی، اس کی موج مستی کرنا اور یہ خرافات اور بےہودگیاں کرنا اور یہ رسوم اور رواج کرنا، بتائیے یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے؟ کیا ہمارے نبی نے اس طرح کیا؟ ہمارے صحابہ نے کیا؟ اولیاء اکرام نے کیا؟ صلحاء نے کیا؟ تابعین نے کیا؟ تبع تابعین نے کیا؟ جب نہیں کیا تو ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے رسول کے امتی، صحابہ کو معیار بنانے والے، اولیاء اکرام سے محبت کرنے والے، ہم ان کی تعلیمات کے خلاف کیوں چلیں گے؟ ہمیں بتایا گیا نیا مہینہ آئے تو کیا دعا پڑھنا چاہیے، ہمیں سکھایا گیا نیا سال آئے تو کیا پڑھنا چاہیے، نیا سال آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم اہلہ بالیمن والایمان والسلامتی والاسلامی ربی وربک اللہ۔ اس طرح ایک جو ہے دعا ہے اور پوری دعا یوں آتی ہے، اللہم اہلہ بالیمن والایمان والسلامتی والاسلامی ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ اس سال کو ہمارے لیے، آنے والے سال کو برکت والا سال بنا دے، سلامتی والا سال بنا دے۔ اے اللہ اپنی رضا عطا فرما اور شیطان سے حفاظت فرما۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے نیا سال کے آنے پر۔ حدیث میں یوں آتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، حضور نے فرمایا وہ ان کا ہے، ہمارا نہیں۔ واقعات میں لکھا ہوا ہے، ایک نیک آدمی بلکہ ولی تھے، ہولی کا زمانہ تھا، باہر نکلے، ایک گدھے کے اوپر نظر پڑی تو مذاق میں اس گدھے کے اوپر اپنا کھایا ہوا پان کا ایک پچکاری تھوک دیے، کہنے لگے جب ساری دنیا رنگین ہے تو تو رنگین کیوں نہیں ہو جاتا؟ انتقال کے بعد
کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ فرمانے لگے اس وقت میں نے اس گدھے کے اوپر جو پان کی پچکاری ماری تھی اور اس کو رنگین کیا تھا، ایک تشابہت اختیار ہو گئی تھی، تو اللہ نے اس کی پکڑ فرما لیا۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، ہمارے لیے ہمارے نبی اسوہ ہیں، ہمارے نبی نمونہ ہیں، ہمارے دین میں الحمدللہ ہر چیز کی تعلیم ہے، ہر چیز جو ہے سکھائی گئی ہے۔ سنتوں کو زندہ کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ فتنوں کے اس دور میں خصوصاً نوجوانوں کو چاہیے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حدیث کے اندر آتا ہے قرب قیامت میں جو فتنے ہیں بارش کی بوندوں سے زیادہ زمین کے اوپر برسنے والے ہیں۔ تو جس طرح وباؤں کے دور میں ڈاکٹروں سے قربت کرنی چاہیے، ڈاکٹروں سے جو ہے تعلق رکھنا چاہیے، ایسے اس فتنوں کے دور میں علماء سے، اہل علم سے، اہل اللہ سے، نیک لوگوں سے اپنا رابطہ رکھیں، فتنوں سے دور رہیں، فتنوں سے محفوظ رہیں، شیطان سے اپنے آپ کو بچائیں اور محفوظ رکھیں۔ اس لیے ان سارے خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، سیدھے سادے انداز میں، جس طرح ہر دن آتا ہے، ہر مہینہ آتا ہے، یہ بھی سال ہے، زندگی کا گزر گیا، سوچنے کا ہے ایک سال ہو گیا میری عبادت میں کتنا فرق آیا، اور دنیا کے اعتبار سے بھی سوچو کہ میں نے جو کاروبار کیا اس کے اندر کیا ہو۔ وہ سوچنے کے بجائے ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں گے، کیا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، خوشی منا رہے، اس سے بڑی نادانی کیا ہو، اس سے بڑی ناسمجھی کیا ہوگی۔ اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستو، ضرورت اس بات